السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ وقال الله تعالى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، نہایتی قابل احترام ذمہ داران نشر و اشاعت، میڈیا اور کارکنان حلقہ خواتین جماعت اسلامی نشر و اشاعت اور میڈیا کی، نظم حلقہ خواتین نے حالات کا اندازہ کیا ہے، چیلنجز کا ادراک کیا ہے، اور جو بھی مختلف عوامل اور مختلف دائروں سے جو جماعت اسلامی کے اور اسلام کے نظریاتی کارکنان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کا اندازہ کر کے اس کے فکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے یہ موضوع گویا رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بعض اوقات گردش زمانہ میں ناکامی کا احساس، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور یہ احساس زیاں بڑی قیمتی چیز ہے، یہ زندگی ہے۔ وہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا۔ اپنے آپ پر نظر رکھنا، اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لینا، یہی انسان کے بس میں ہے، اور اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ایک بڑی قیمتی دولت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان حالات میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے ذمہ داران نے اپنے میڈیا کارکنوں کے لیے اس دیکھ بھال کا انتظام کیا ہے، اور اسی حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ بالکل مجھے خیال آیا کہ جیسے کوئی مرغی خطرے کو بھانپتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے، اور اپنے بس میں ظاہر ہے اس کے یہی ہوتا ہے، جو کچھ اپنے بس اور استطاعت میں ہے وہ اس کا گویا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ نظم کا اپنے کارکن اور اپنے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان سے تعلق کا بھی اظہار ہے، ان کی فکر بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں بالخصوص میڈیا کے کارکن زیادہ ہی خطرات میں ہیں۔ لیکن ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے دوست؟ نہیں، ان سب سے بڑھ کر ایک محبت کرنے والی ہستی ہے، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک محبت کرنے والی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو صرف ایک حصہ وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچوں اور اولاد کے لیے رکھتی ہے۔ 100 گنا زیادہ محبت تمہارا رب اپنے پاس تمہارے لیے رکھتا ہے۔
وہ محبت کرنے والا رب، اسی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو کہ انسانیت کا درد، انسانیت کا تعلق اور پھر بالخصوص امت کا درد، راتوں کو جاگ جاگ کر آپ امتی امتی پکارتے تھے، اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، سجدہ ریزی میں، قیام اور سجود میں۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے جو حالات ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے یہ دو انگلیاں، اور یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی لوگوں کے سامنے کی، اور فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی گویا اس طرح رہنما نہیں۔ تو قیامت تک کے لیے رہنمائی کون کرے گا؟ قیامت تک کے لیے اب کون راستہ دکھائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو راستہ دکھایا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، یہی روشن چراغ، اس کی روشنی راہ حق کے مسافروں کے لیے اب قیامت تک کے لیے گویا سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جو بھی راستہ ہے اس پر آدمی اس روشنی میں اگر دیکھے تو اسے نظر آ جائے گا کہ کہاں گڑھے ہیں، کہاں کھائیاں ہیں، کہاں غلاظت کا ڈھیر ہے، کہاں دلدل ہے، کہاں ڈبونے والا پانی ہے، کہاں اترائی ہے، کہاں چڑھائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مسافروں کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح کسی اسٹریٹ پر اسٹریٹ لائٹس لگا دی جائیں، یہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، سرچ لائٹیں ہیں، نور نبوت کی روشنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آنے والے حالات میں بندہ مومن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کیسے اس کو سفر کرنا ہے۔ جیسے محبت کرنے والے، کبھی باپ بھی کبھی ماں بھی، جس نے کوئی راستہ دیکھا ہوا ہو اور جانتا ہو تو وہ اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اس راستے پہ جانا، وہاں موڑ آئے گا، وہاں ذرا شارپ موڑ ہے، وہاں ذرا زیادہ احتیاط سے چلنا ورنہ گاڑی سلپ ہو جائے گی، ادھر الٹے ہاتھ پہ کھائی ہوگی، ذرا بے احتیاطی کی تو کھائی میں جا گرو گے۔ تو گویا جس طرح ماں باپ اپنے ان اولاد سے جن سے محبت کرتے ہیں، راستے کے آنے والے خطرات اور اتار چڑھاؤ اور اونچ نیچ اس سے آگاہ کرتے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہی دی ہے کہ آنے والے راستے اور آنے والی منزلیں کیسی ہیں۔ اور یہ جو فتنوں کا ٹرم ہے، ویسے تو قرآن نے بھی کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، گویا یہ وہ ہے جہاں انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے، جہاں انسان گر سکتا ہے، جہاں انسان کو چوٹ لگ سکتی ہے، جہاں انسان کہیں دلدل میں دھنس سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں اگر میں پہلے یہ بات عرض کروں کہ اس طرف آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی حیرت انگیز بیان فرمائی 1450 اور 1500 سال پہلے کہ آج کے دور میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ سامنے آ گئیں، لوگ کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ بعض احادیث اس لیے جو مضبوط کتابیں ہیں احادیث کی اس میں موجود نہیں ہیں، جو کمزور شمار ہوتی ہیں اس میں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ باتیں روایت کے لحاظ سے تو مضبوط تھی، لیکن درایت جس کو کہتے ہیں عقل کے پیمانے، کامن سینس آتی نہیں تھی، عقل میں نہیں آتی تھی۔
اس لیے بہت سارے محدثین نے ان روایات کو ذرا چھوڑ دیا۔ اس کی میں ایک مثال اگر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے مکے کا سینہ چیر دیا جائے گا اور اس میں نہروں کی طرح کا جال بچھ جائے گا، اور اس کی عمارتوں کو تم دیکھو گے، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے اور لکھا ہے کہ 70-80 برس پہلے علماء کرام، محدثین اعظام اس حدیث کو پڑھتے تھے اور سر پکڑ لیتے تھے کہ کیا مطلب ہے، مکے کا سینہ چیر دیا جائے گا کیسے؟ عمارتیں بلند ہو جائیں گی، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن آج 2023 تو اور آگے بڑھ گیا ہے، 21-22 سے ہی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی حج اور عمرے کی، جن کو نہیں دی اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی توفیق بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشاہدے کی بھی توفیق دے کہ آج مکہ مکرمہ اس کا سینہ تو چیر دیا گیا ہے، نہروں کی طرح کا جال بچھا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ آج زمین دوز راستوں کا شہر ہے، درجنوں سرنگیں ہیں جو مکے کا سینہ چیر کر مکے کے پیٹ میں بنا دی گئی ہیں۔ اس وقت تو 1450 سال پہلے ایسے ہی سمجھایا جا سکتا ہے، مکے کا سینہ زمین دوز سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج نظر آ رہا ہے۔ اور عمارتیں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ، جس پہ بڑا سا کلاک اور گھڑیال لگا ہوا ہے، وہ 100 منزلہ عمارت ہے۔ پاکستان میں کوئی اتنی بڑی عمارت نہیں ہے، 40 منزلہ تک ہیں، جو آنے والا وقت آ رہا ہے۔ پہاڑ چھوٹے ہو گئے ہیں اور عمارتیں بلند ہو گئی ہیں۔ یہ میں نے صرف دیکھ کا ایک چاول کہ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک دم سے چیز سامنے آ گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی فتنوں سے بھی بہت سارے آگاہ کیا، اور ظاہر اس کا تعلق بھی میڈیا، نشر و اشاعت، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ان چیزوں سے ہے۔ تو میں بعض چیزوں کو اگر آغاز میں تذکرہ کروں کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کے دوش پر فتنے پھیلا کریں گے، اور پہلے لوگ اور علماء اور محدثین اس کی تشریح کیا کرتے تھے؟ شاید فضا خراب ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا کہ اس کی ویسے خرابیاں اور بگاڑ پھیل رہا ہوگا۔ وہ ہمارے مولانا عبدالحق بلوچ صاحب مرحوم بلوچستان کے امیر تھے، اچھے عالم تھے اور بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا لیکن آج یہ اپنے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پوری ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آن ایئر فلاں گانا چل رہا ہے، فلاں فلم آ رہی ہے، فلاں پروگرام آ رہا ہے، آن ایئر فتنے پھیل رہے ہیں، یعنی خیر اس میں کم ہے، خوبیاں زیادہ ہے، خرابیاں زیادہ ہیں۔ تو اپنے الفاظ کے ساتھ یہ آج حدیث ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہر کوئی سود کھائے گا۔ کسی نے پوچھا جو نہ کھانا چاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہ کھانا چاہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی جیسے فضا میں دھواں، اور دھواں کون کھانا چاہتا ہے؟ لیکن اگر فضا میں دھواں ہے تو روز ہم دھواں کھاتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر، اور ملک میں گاڑیوں کا دھواں اور پولوشن کا دھواں، یہ سب اگر فضا میں اس طرح رج بس جائے گا تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں آدمی امانت دار ہے، یعنی امانت داری ختم ہو جائے گی، اور حیران ہو کر کہا جائے گا اچھا فلاں امانت دار بھی ہے، یعنی بددیانتی ایسی عام ہو جائے گی کہ آج سارے دفاتر، آفیسز، پولیس، کوئی اگر رشوت نہ دے تو لوگ حیران ہوتے ہیں، اچھا رشوت، اور رشوت کوئی نہ لینے والا اس کو تو کمالی کا آدمی ہے کہ رشوت نہیں لیتا۔ ایسی گویا بددیانت عام ہو گئی۔ میں اوپر کی سطح کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو ہے ہی، نیچے بھی۔ اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر گھر موسیقی کی آواز سنائی دے گی۔ گھر گھر سے موسیقی کی آواز، پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کسی محلے میں کہیں
کسی کے شادی بیاہ میں کوئی ناچ گانے والے یا ناچ گانے والیاں آ جاتی تو لوگ بری نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن اب گھر گھر سے موسیقی کی آواز. یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو میڈیا، خبریں دیکھنی ہے آپ نے موسیقی سے ہوگا، اشتہار آتے ہیں سب موسیقی، یعنی موسیقی نہ چاہتے ہوئے بھی گھر گھر سے ہمارے آوازیں آ رہی ہیں. پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے، یعنی آپ کے وہ حدیث کچھ اس طرح کی ہے جیسے فتنوں جھانکے گا تو فتنے میں جا پڑے گا. تو مجھے خیال آیا یہ تو آج کل اصطلاحی ونڈوز کی استعمال ہوتی ہے، کھڑکی اور کھڑکیاں، اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ ہر ونڈو کے اندر ایک اور ونڈو آ رہی ہوتی ہے، ایک اور چیز کھلنے کا سامان ہوتا ہے. نہ رکنا چاہے تو رکے گا نہیں، اگلی ونڈو اور اس سے اگلی ونڈو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنے میں جا پڑے گا، بلکہ شاید ایک حدیث ہے جہنم میں جا پڑے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کی اور مرد عورت کی، مرد والا پورا لباس اور مرد والی وضاقتہ. بعض مرد عورتوں کی کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، داڑھی مونچھ صاف، پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر رہے ہوں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ 25 سال 50 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج مغربی دنیا کی 75% ممالک وہ ہیں جہاں قانونی ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لے. عورت، پاکستان میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی اس کی کمپین گویا دھیرے دھیرے یا کھلے یا چھپے چل رہی ہے. تو یہ کیفیت. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاحشہ عورتوں کی زیارت کرائی جائے گی. فاحشہ عورتوں کی زیارت، آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کسی محلے گلی میں کوئی اس طرح خاتون آ جائے تو لوگ کتنی بری نظر. آج فخر کرتے ہیں، پوسٹر لگے ہوتے ہیں، ہر ایک کے موبائل میں اس طرح کی تصویر گویا موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کیفیت، یہ جو فتنے ہیں یہ کینسر کی طرح پھیلتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. دھیرے دھیرے دبے قدموں آہستہ آہستہ سفر شروع کرتے ہیں، انسان کے ذہن میں گھستے ہیں، اس کے قلب پر اثرات مرتب کرتے ہیں، اور بالآخر احساس زیاں کم ہو جاتا ہے. یہ جو آدمی دیکھتا ہے اور یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، اب ہماری کیا کیفیت ہے. ہم شروع میں جب کبھی کوئی میوزک کان میں پڑتا تھا تو ہمیں برا لگتا تھا میوزک، لیکن آج ہم ہمارے اندر بھی، ہمارے ترانوں میں بھی میوزک وغیرہ کا عمل دخل شروع ہو گیا ہے. اس پر ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی آخر پہنچتے پہنچتے بات کروں. تو یہ اس طرح کینسر کی طرح یہ مرض پھیل رہا ہے اور جڑیں بنا رہا ہے، اور کینسر کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بالآخر موت آ تجھ کو بتاؤں میں، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو یہ امت اور امت مسلمہ کی موت کا گویا سامان ہے، جس کی گویا تیاریاں یہ ہو رہی ہیں. تو اس پہلو سے یہ تو عمومی فتنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فتنہ دجال کا تذکرہ کیا ہے، اور بار بار کیا ہے، اور درجنوں احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور تقریباً ساری مستند احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کی ایک خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ اس کا تذکرہ تمام انبیاء کرتے رہے، اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے ہیں. یہ کیا فتنہ ہوگا کہ جس سے سارے انبیاء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ دعا بھی آپ نے سکھائی ہے، وہ جو دعا بلکہ نمازوں میں بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ کیا فتنہ ہے؟ اسی حوالے سے ظاہر اس وقت ہم تبادلہ خیال کے لیے بیٹھے ہیں. یہ فتنہ باقی فتنے ہوں گے، بت پرستی نظر آ رہی ہوتی ہے.
چاند پرستی یا سورج پرستی یا آگ پرستی یہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا فتنہ ہے جو اس طرح نظر آنے والا نہیں۔ پھر بت پرستی کی کوئی لاجک نہیں ہے، سورج پرستی کی کوئی لاجک اس طرح نہیں ہے، اور عقل اس کو اس طرح قبول نہیں کرتی، ذرا سا بھی عقل مند کوئی آدمی ہو۔ اور اسی لیے یہ جو روایات میں آتا ہے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے بعض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی فطرت سلیمہ بت پرستی اور ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن یہ فتنہ ایسا ہے جس میں اچھا بھلا بندے مومن، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں اقامت دین کا کارکن، وہ بھی اس کا شکار ہوگا، اور وہ شکوک و شبہات اور وہ اس کی لاجک اور وہ اس سے متاثر ہونے کی کیفیت، اور ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو دور جدید کے نظریات ہیں جس کو مغربی دنیا وحی کا مقام دیتی ہے، ہر چیز کی لاجک ہے، آرگومنٹس ہیں، ریشنلز ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، یعنی کبھی بھی باطل کی یا اس طرح سے میں کہوں کہ کفر کے لیے یا فتنوں کے لیے ایسے دلائل جس طرح آج دیے گئے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور ویسے بھی آج کل لاجیکل دنیا ہے۔ پھر یہ فتنہ گلوبل ہوگا، آج کل گلوبل ولیج کی اصطلاح تو ہم دیکھتے ہیں، اور واقعتاً دنیا تو گلوبل بنی ہوئی ہے۔ امریکہ میں بھی اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ایسی گلوبل ولیج نما دنیا بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو ساری دنیا کو ایک طرح سے لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگا، گلوبل ولیج۔ اور پھر اس کی اگر جڑ اور بنیاد دیکھیں تو دنیا پرستی جو گلیمرائز کر دیا گیا ہے، جس کو پوری طرح پرکشش بنا دیا گیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں گنائی ہیں اس کو بڑے ہی پوری آرگومنٹ کے ساتھ، گلیمرائز انداز میں، آنکھوں کو خیرہ کرنے والے انداز میں جس طرح پیشکشیں کی گئی ہیں، جس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اچھا بھلا بندہ مومن وہ بھی اس کے دباؤ میں ہے، اور اس کے پورے اثرات میں آ کر وہ جو آج کل کبھی ہم نے سنا کہ ایک پارٹی کے رہنما کو کان میں کوئی کہہ رہا ہے یار ذرا اسلام کا تڑکا بھی لگا دو، لیکن اب کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی چاہتا ہے کہ سیکولرزم کا اور لبرلزم کا تڑکا اگر نہ لگے، لیکن ان کا وہ لگائیں گے، ان کا پیغام شاید آگے جائے، لیکن ہم اگر سیکولرزم کا اور لبرلزم کا تڑکا لگائیں گے تو یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اس کی برکت، اس کا ہاتھ، اس کی رحمت نہ ہو تو وہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت وہ گویا کھنچ جاتی ہے اور وقتی طور پر بڑا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان دا اینڈ نتائج وہ نہیں ہوتے۔ تو اس پہلو سے یہ وہ گلوبل فطرت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نشاندہی کی ہے۔ اور پھر یہ بھی اگر میں یہیں پر بات کر دوں کہ اب سمجھ میں بھی آتا ہے فتنے کا شکار لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ہی دیکھا ہے، بہت سارے سیاسی رہنما جن کی اب حقیقت سامنے آ گئی، پڑھے لکھے، پی ایچ ڈیز، ڈگریاں ہولڈر، باہر رہنے والے، ساری دنیا لگتا ہے عقل کام نہیں کرتی، اب پردہ آ گیا ہے، فہم ختم ہو گیا ہے، کیا پی ایچ ڈیز اور کیا چھابڑی والے سب ایک ہی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اگر یہ عرض کروں، مجھے تو یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو فتنہ دجال ایسا ہماگیر، اس قدر پر اثر، ایسی مار کرنے والا ہوگا کہ اچھا بھلا بندے مومن اس سے متاثر ہوگا، تو یہ سمجھ میں تو آتی ہے، کیونکہ اچھے بھلے بندگان مومن کو میں حالات میں بڑا متاثر ہوتا ہوا، مروب اور مسحور ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو پھر اسی طرح سے حضور اکرم جو اس فتنے کا تذکرہ کیا، اس کی موٹی موٹی چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو بات کو آگے بڑھانے میں،
آسانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث میں بہت ساری جگہ تذکرہ ہے، اس کا خلاصہ اگر میں پیش کروں کہ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ یہ جو ظاہر گلوبل قسم کا، باقی تو محدود تھے اور بہت ہی کوزے میں کئی ہوتے تھے، یہ تو گلوبلی ایک ہی طرح کا کلچر، ایک ہی طرح کی کیفیت۔ اب یہ جو آج بظاہر چین اور امریکہ الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن چین میں کھایا کیا جاتا ہے؟ وہی میک ڈونلڈ، وہی پیپسی، وہی اسی طرح کی فلمیں، وہی اسی طرح کی فاش، بظاہر بڑے ایک دوسرے، کلچر سب کا ایک ہے۔ تو یہ فتنہ گویا کلچرل ہوگا، جو آج گلوبل ولیج کہتے ہی اس لیے ساری دنیا میں پہناوا بھی ایک ہو جائے، غذا بھی ایک ہو جائے، فلمیں بھی ان کی ایک ہو جائیں، گانے بھی ان کے ایک ہو جائیں، میوزک بھی۔ تو یہ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا مگر اس کی جتنی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کسی اور نبی نے نہیں بتلائیں۔ پھر فرمایا کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے، باہمی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا دجال کو دیکھنے کا موقع جسے ملے اس کو چاہیے کہ اس سے بچے اور دور رہے، اس لیے کہ خدا کی قسم دجال کے پاس آدمی جائے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، اسے تو بڑا دین کا فہم ہے، مگر اس کی قربت اور ملنے کے نتیجے میں اس کا پیرو بن جائے گا، اور کیا ہو جائے گا اس میں؟ وہ شکوک، وہ شبہات جو اس کے ذہن میں آ جائیں گے، وہی کہہ رہا ہوگا کہ یار خواتین کے بغیر آج کل کوئی فلم تو نہیں بن سکتی، کوئی ڈرامہ تو نہیں بن سکتا، اور خواتین کو اس حد تک استعمال نہ، اچھے بھلے بندگان مومن، سارے حالات کا دباؤ ایسا ہوگا کہ وہ اور میوزک کے بغیر بات کیسے بنے گی، پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو اچھا بھلا بندہ مومن شکوک و شبہات، بلکہ یہ تک لوگ بات کہہ رہے ہوتے ہیں سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی؟ حالانکہ یہ سود کو آئے ہوئے 200 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے کیا معیشت نہیں چلتی تھی؟ لیکن حالات کا دباؤ ایسا ہے کہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی؟ اب ہم جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، جو پڑھنا نہ جانتا ہو اس کا مطلب یہ ہے، بہرحال یہ ابھی تشریح ہے، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اپنے وقت پر ہی آ کر اپنا صحیح مفہوم واضح کرتی ہیں، لیکن اس کی آج کل جو علماء اور فقہا اور دیگر لوگ تشریح کرتے ہیں وہ یہ کہ اس پہ کفر کی چھاپ ایسی لگی ہوئی ہوگی، اس کی شناخت ایسی کفر کی ہوگی کہ بے پڑھا آدمی بھی سمجھ تو رہا ہوگا ہے تو یہ کفر حق نہیں ہے، لیکن اس کی پیروی کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے پیچھے چلے بغیر۔ پھر آپ سے سامنے فرمایا اس کی ایک سواری ایسی ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ جائیں گے، اور جس طرح تم بادلوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے اس سواری کو سفر کرتے ہوئے دیکھو گے، اور دنیا میں سارے تیزی سے وہ پھر سکے گا۔ اب ظاہر ہے کیا ہوگا، لیکن ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے، یہ جو یعنی اس دور کی تیز ترین سواری کون سی ہے؟ جہاز۔ اس کے دونوں پر جو کہلاتے ہیں 30-40 ہاتھ لمبے ہی ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی پیٹھ پہ نہیں، پیٹ میں بیٹھ کر گویا سفر کیا جائے گا۔ پہلے تو ہاتھی، خچر، اونٹ، گھوڑا اس کی پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا، لیکن یہ جہاز ایسا ہے جس کی پیٹھ میں بیٹھ کے سفر ہوتا ہے۔ اس پہ میں شاید تھوڑی سی بات کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو نگیٹ کرنا،
اور قرآن اور سیرت میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ سب چیزیں جس سے متاثر ہو کر بندہ مومن بھی متاثر ہو رہا ہوگا، تو سواری کی جو گویا ایک کیفیت ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ایسی آواز میں بات ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ مشرق اور مغرب میں بیک وقت یہ سنائی دے رہی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو علماء یہ کہتے ہیں دجال کا ظہور شخصی کیفیت میں کب ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن اسٹیج تیار ہو رہا ہے اور منظر نامہ ترتیب پا رہا ہے۔ ایسی آواز میں بات ہوگی مشرق مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ آج ہم نہیں سنتے، آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں، میں تو سنتا تھا بی بی سی لندن، اب تو اس اردو سروس ختم ہی ہو گئی ہے تقریباً، رات 8 بجے کیا اندرون سندھ اور کیا مینگورا اور سوات، ہر جگہ لوگ سنتے تھے۔ نشر کہاں سے ہوتا ہے؟ ہزاروں میل دور سے۔ وائس آف امریکہ 7 بجے نشر ہوتا ہے، اس کی اردو نشریات ساری دنیا میں سنتے ہیں۔ ایسی آواز میں بات ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ پھر یہ ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب کیا دعویٰ ہوگا؟ کیا ویسے تو پچھلے دنوں ایک امریکی صدر نے کہا تھا ہم انفائنائٹ جسٹس دیں گے۔ انفائنائٹ جسٹس کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ جو حضور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ وہ ہے اصل میں انصاف کے دن کا مالک، وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں انفائنائٹ جسٹس دیں گے۔ لیکن ابھی اور کیا شکل ہوتی ہے؟ لیکن ایک اور پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ حلال اور حرام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، حلال اور حرام کرنے کا اختیار اپنے پاس آ جائے گا اور آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو بدکاری، آج کون سا مغربی ملک ایسا رہ گیا ہے جس میں وہ حرام رہ گئی ہو؟ یعنی رضاکارانہ تو بدکاری سب جائز ہو گئی ہے، اور شراب کل تک سب جگہ حرام تھی، آج سب جگہ حلال کے اختیار گویا انسان نے اپنے پاس لے لیے ہیں۔ اس حد تک تو بات آگے بڑھ گئی ہے اور بھی معاملات میں۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پوری طرح نابینا اور برس کے مریضوں کو تندرست کر دے گا۔ آج کل یہ شروع تو ہو گیا ہے، یعنی یہ جو میڈیکل فیلڈ ہے اس میں اتنی ترقی ہو رہی ہے۔ اسی طرح پچھلی روحوں سے، گزرے ہوئے لوگوں سے بات کرائی جائے گی، اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اسی طرح کہا جائے گا میں اگر تمہارے ماں باپ ان کو زندہ کر دوں، فوٹو اسٹیٹ کاپی بنا دوں، تو مجھے اپنا رب مان لو گے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ میں تمہارے باپ اور بھائی کو زندہ کرتا ہوں۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کی زمینوں میں خوشحالی، بادل برسیں گے، خوب زمین زرخیز ہوگی، اور ان کے مویشی خوب فربا ہوں گے، خوب دودھ دیں گے، یعنی خوب خوشحالی، اور پر کیپٹا انکم بڑھا ہوا ہوگا۔ اور جو لوگ عدم اطاعت کریں ان پر گویا سینکشن، قحط، مویشی ہلاک ہوں گے، فصل برباد ہوگی۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کام ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی اطاعت کرو تو امداد بھی ہے اور رزق کے دروازے کھلے، اور عدم اطاعت کرو، نہیں مانو تو پھر پابندیاں اور سینکشنز اور قحط اور بے روزگاری اس سے گویا دوچار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور اس کے درمیان چلا جائے گا، جیسے جو اینستھیزیا آج کل دیا جاتا ہے بے ہوش کرنے کے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اعضاء کو بعض اوقات کاٹا جاتا ہے اور اس پر ہتھوڑے چلائے جاتے ہیں، ٹانگ الگ کر دی گئی، پھر جوڑ دیا گیا، دل سے نکال کر الگ رکھ دیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی گئی، اور پھر اس کے بعد پھر سے اس کو سینے میں فٹ کر دیا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہیں اس کے بھی اشارے ان حدیث میں پورے موجود ہیں کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے درمیان حرکت ہوگی، اور پھر ان کو جوڑ کر
اکٹھا کر کے گویا پھر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہر طرف ایک فساد گویا پھیلا ہوا ہوگا۔ تو اس پہلو سے یہ وہ علامات موٹی موٹی ہیں مجموعی طور پر کہ جو دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ایک نہایتی پر اثر اور بالکل نظروں کو خیرہ کرنے والا، عقل کو معاف کرنے والا، انسانوں کو اپنی گرفت میں لے جانے والا، اور اس کے ذہن اور دماغ اور عقل سب گویا ظاہر ہے۔ تو انسان تو حالات سے اور جو بھی واقعات ہوں اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ کیفیت گویا اس فتنے کی ہو جائے گی، اور آج ایک درجے میں وہ اسٹیج گویا تیار ہو رہا ہے۔ تو اس پہلو سے پھر یہ بات کہ یہ کیفیت ہو تو اس میں کرنا کیا چاہیے۔ ویسے اس وقت کی اگر میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں، اس وقت جو ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تحریکیں ختم ہو گئی ہیں، آج بھی اسلامی تحریکیں تو کام کر رہی ہیں۔ سب سے مضبوط اسلامی تحریک اس وقت مصر کی تحریک ہے، اور مصر کی تحریک جیلیں بھری ہوئی ہیں، اور ایسی مضبوط تحریک ہے پچھلے 30 35 50 سال سے ایک خاص اسٹیج پر وہ ہے، کبھی 2% کم ہو جاتی ہے، کبھی 2% بڑھ جاتی ہے، ایک لائن پہ وہ پہنچی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر نیچے زگ زیگ سفر چل رہا ہے جو اگر میں عرض کروں جو ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، آج 60%، 60,000 ووٹ ہیں، کل 3,000 ووٹ رہ گئے۔ مصر میں یہ نہیں ہو رہا، بلکہ ملیشیا، وہاں پہ جو ٹھیٹ اسلامی تحریک ہے، پہلے اس کا ایک صوبہ تھا کلنتان، اب اس کے پاس 4 صوبے ہیں، بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں افغانستان کی بات کروں، آپ دیکھیں پچھلے 40-50 سال سے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیٹ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر، نہ موسیقی ہے ان کے یہاں، نہ تصاویر ہیں ان کے یہاں، بلکہ جو ان کا سربراہ ہے طالبان کا، اس کی تو تصویری ریئر ہے۔ جو آج خیال ہوتا ہے نا میڈیا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور میڈیا ہی نعوذ باللہ خدا ہے، ان کو تو تصویری کبھی نہیں دیکھی۔ اور جب امریکہ اپنے 40-42 ہواریوں کے ساتھ جب افغانستان سے نکلا تھا، تو مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ یہ طالبان کا سربراہ کون ہے، نام ہی نہیں پتا تھا، اور یہ کہ اس کی تو تصویری ہم نے نہیں دیکھی۔ لیکن طالبان ایک حقیقت ہے، جس طرح اخوان ایک حقیقت ہے، اخوان میں بھی ویسے یہ بات ہے کہ اس میں کون ہے اور کون نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں لوگ اور چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ فلسطین کی تحریک بھی لوگ بدل رہے ہیں، اور شیخ احمد یاسین جیسے معذور شخص بھی سربراہ تھے، اور اب اسماعیل ہانیہ جیسے بھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے زمانے میں بھی اسی طرح۔ پھر میں بنگلہ دیش کی بھی بات کروں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا زگ زگ چل رہا ہو، کبھی 1,00,000 کسی نے ووٹ لے لیے، پھر 5,000 آ گئے، نہیں، یہ ہوا 80,000، لیکن 80,000 تو ہے نا، یا 1,20,000 ہو گئے، ایک خاص کیفیت کر کے اس کے آس پاس ہی چل رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ذرا میرے اور آپ کے سوچنے کا ہے کہ ہم، اور بنگلہ دیش میں میں نے ابھی پچھلے دنوں معلومات کی، میں نے کہا آپ کے ترانے ہوتے ہیں، ان کا ہوتے ہیں، پھر میں نے پوچھا موسیقی ہوتی ہے اس میں، کہنے لگے موسیقی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہم جو ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، کبھی ہواؤں کی آواز، کبھی پرندوں کی آواز، یہ جو اس طرح کی آوازیں، ان کو ہم ڈال کر اور ساؤنڈ ایفیکٹس کے ذریعے ہم اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو مصر ہے، وہاں تو حفاظ ہے، تہجد گزار ہیں، نفلی روزے رکھنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر مشتمل وہاں کی اسلامی تحریک اس قدر ٹھیٹ نظریات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہر جگہ نظریات سے جڑے ہوئے، شخصیت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اسلامی تحریکیں نظریات سے جڑتی ہیں، سیکولر تحریکوں میں شخصیات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے ایسی صورت، یہ بھی ساری ہمیں صورتحال سامنے رکھنا چاہیے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ
یہ جو فتنے کے دور میں، اور آپ لوگ ظاہر ہے میڈیا آپ کا ظاہر مجبوری ہے، آپ کو مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، دیکھنا بھی ہے، جائزہ بھی بنانا ہے، کیا چیزیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، کون سے ڈرامے آ رہے ہیں، کیا کچھ اشتہارات کیسے آ رہے ہیں، ٹاک شوز کیسے آ رہے ہیں، مارننگ شوز جو بالعموم خواتین کے لیے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان سب پہ نظر بھی رکھی جائے۔ اور یہ ایسا مشکل کام ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے پانی میں کود جاؤ لیکن گیلے مت ہونا، پانی میں کود جاؤ اور گیلے نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہی تو ہوا ہے۔ یہ جو آج ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جاری ہیں نا، امت کے پیمانے بڑے زبردست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنفیوژن پیدا ہی نہیں ہونے دی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، تہجد گزار بھی، خانہ کعبہ میں امامت کرنے والے بھی، اور مسجد نبوی میں امامت کرنے والے بھی، اور بھی بہت ساری ان کے، لیکن امت تو وہ کون کہیں گے بادشاہ ہیں۔ خلفائے راشدین کتنے کہیں گے؟ 4، ورنہ 5۔ تو یہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، حکومت گویا پانی میں پھینک دے گئے لیکن گیلے نہیں ہوئے، تری نہیں آئی، کنول کے پھول کی طرح کہ پانی میں ہی پلتا ہے، پانی میں ہی بڑھتا ہے اور تری نہیں آتی، اس میں خشک ہوتا ہے۔ اسی طرح کشتی پانی میں ہی سفر کرتی ہے، پانی میں منزلیں طے کرتی ہے، لیکن پانی اگر اس کے اندر آ جائے تو ڈبو دیتی ہے۔ یہ ہے بڑا مشکل اور کٹھن کام کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا میڈیا کام کرو اور بچو بھی، احتیاط بھی کرو، دامن بھی پاک رکھو، تری بھی نہ آئے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ جو آ رہا ہے اسی کی تو ٹریننگ دے گا۔ جائز چیزیں ہیں، پانی اور کھجورے اور سموسے اور لیکن آدمی اس سے بچاتا ہے۔ یہ روزہ اسی تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ تو دنیا چھوڑنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اور پھر اللہ سے جڑے رہنے کا نام، پھر اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کا نام، اسی کا نام گویا تقویٰ ہے۔ تو اسی ایسے کارکن کے لیے وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ پہلی چیز ہے قرآن، کتاب اللہ سے گہرا تعلق، اور اسی کتاب اللہ میں سورہ کہف بھی ہے، جس کی تلاوت چند آیات میں نے بھی کی، اور آپ کے یہاں بھی شاید اسی کی تلاوت سے آپ کے پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ اور سورہ کہف کی میں ویسے خاصی دجالی فتنے کے حوالے سے بالخصوص مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تذکیر بسورۃ الکہف کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور سورہ کہف کو آج کے دور میں اتار دیا ہے انہوں نے۔ زبان ذرا مشکل ہے، ذرا پرانے وقتوں کی، لیکن کمال کیا ہے انہوں نے کہ ایک ایک چیز، مثلا اس کا ایک ہی اگر میں لفظ، یہ جو کہف ہے، غار، اس کا غار والے ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا غار کا لفظ تو قرآن میں ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ غار میں تھے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو انہوں نے تشریح کی، اس غار کا مطلب غار اگر ہوتا تو غار کا لفظ استعمال ہوتا، یہ غار نہیں ہے۔ کہف کا مطلب ہے غاروں کی وادی۔ میں نے بھی یہ پڑھا تو ظاہر چونکا کہ اچھا یہ تو کمال کا نقطہ انہوں نے لائے ہیں۔ انہوں نے کہا غار نہیں ہے، غاروں کی وادی۔ تو اس لیے یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں جو نوجوان بالخصوص تذکرہ کیا ہے اور ان کی اجتماعیت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ تختیاں لے کر گئے تھے، یعنی اللہ کا کلام ساتھ لے کر گئے تھے، اور اپنا ایسا نہیں تھا بس وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ پیسے بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ نہیں ہے انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی اور بس اب واپس ہی نہیں آئیں گے۔ ظاہر پیسے کیوں لے کے گئے تھے بھائی؟ کھانا ختم ہو جائے گا تو کھانا خریدیں گے۔ اور اسی طرح قرآن جو اس وقت اللہ کا کلام تھا وہ تختیوں پر لکھا ہو، پھر اجتماعیت۔ تو اصحاب یہ جو سورہ کہف ہے، اس میں بالخصوص جو ایمان کے حوالے سے آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے، مال کے حوالے سے فتنے میں تذکرہ ہوتا ہے، تب مبتلا ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے، علم کے حوالے سے فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے،
یعنی یہ جو وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ کشتی مسکین جان پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو تذکرہ ہے اس میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ علم بھی ایسی چیز ہے جو آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ پھر اقتدار، آخر میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، لیکن وہ اقتدار اللہ کا مطیع، اللہ کا فرمانبردار، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے لیے، اور کیا ٹیکنالوجی اس وقت انہوں نے استعمال کی۔ وہ یا ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو ہواؤں کی گرفت تھی، ہواؤں پر گرفت تھی، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چونٹی کی زبان سمجھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ان پر گرفت۔ بلکہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو احادیث میں تذکرہ آتا ہے دجال اور یہودیوں سے نبٹنے کے لیے جب مسلمان اپنی جد و جہد کر رہے ہوں گے، تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہر پتھر اور ہر درخت بتائے گا کہ میرے پیچھے ہی یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ یہودی کو کیسے ٹریس کر لے گا؟ یہودی واحد ایک طرح سے یہ ہیں لوگ جو ایک ہی جین سے تعلق رکھتے ہیں، نسلی یہ مذہب ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس جینس کو ٹریس کر لیا آپ نے تو پھر ہر درخت کے پیچھے اور ہر گھر کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جینس یہاں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایسی امت مسلمہ اور اس کے سائنسداں یہ ترقی کر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ کر آگے اس طرح سے نہیں، دنیاوی وسائل استعمال کرنا، لیکن دنیاوی وسائل کو خدا سمجھنا۔ تو اس لیے ایک تو سورہ کہف قرآن میں ہے، اور لیکن مجموعی قرآن وہ ظاہر ذکر ہے، وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اس تذکیر ہے، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے، اور ظاہر آدمی بالآخر بعض اوقات نم ہو جاتی ہیں اور ایک خاص کیفیت اور کیف سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہے قرآن، اس سے گہرا تعلق، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن کے حوالے سے ہم سب کو پلان کرنا چاہیے کہ قرآن میں جو سے تعلق اپنا مزید کیسے گہرا کریں۔ دوسری چیز ہے آخرت۔ یہ دجالی فتنہ اصلاً دنیا پرستی کا فتنہ ہے، گلیمر کا فتنہ ہے، پرکشش دنیا کی کا ہو رہنے کا فتنہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آخرت پہ نظر، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم عاجلت پسند کرتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے یہ جو جلد بازی، یہ جو دنیاوی کامیابی، یہی صرف مطلوب بندے مومن کو نہیں ہے۔ اگر یہ صرف بندے مومن کو یہ مطلوب ہوتا، یہ جو سورہ آل عمران جس میں غزوہ احد پہ تبصرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی تذکرہ کیا، اور تمہیں وہ جو چیز نظر آئی تو تم نے چھوڑ کر اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے، تو اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ مال غنیمت نظر آیا تو دوڑ پڑے، لیکن دوسری ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی، یہ بجائے خود فتح نظر آئی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی ذمہ داریاں بھول کر فتح کی طرف دوڑ پڑے۔ تو یہ صرف دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے، اس سے اوپر ایک چیز ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی یہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے، جو فلسطینیوں میں ہے اس وقت۔ کبھی سنایا آپ نے فلسطینی مایوس ہو گئے، پجمردہ ہو گئے، شام غریبہ ان کے یہاں ہو رہی ہو، جانیں قربان کر رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قربان کر رہے ہیں، جائیداد مکانوں کو مسمار کرا رہے ہیں، لیکن پر پجمردہ نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، دل شکستہ نہیں ہوتے، جبکہ ہم بار بار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے چاروں طرف دیکھے تو ہمیں خود بھی سمجھ میں آئیں گی کہ یہ اپنے آپ کو ذرا یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، ایمان کو تازہ کرو، اس کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ تو اس پہلو سے آخرت، اس پر پورا آدمی اس کا کیا کہیں مراقبہ کرے، اس پہ غور و فکر کرے، اس کی اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے، اور آخرت میں
میرے دل میں کتنی ہے اور یہ دنیا میرے دل میں کتنی ہے، ظاہر بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ، ہر نفس اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، تو اس پہلو سے جائز۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ صبر خود بھی کرنا، صبر کی تلقین بھی کرنا، استقامت، ہر حال میں حق پہ جڑے رہنا۔ الحق من ربکم، ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ، ارے آپ لوگوں کو میں عرض کیے دیتا ہوں، ابھی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا، ایک بڑی تعداد ارکان کا اخراج ہوا۔ ہم نے پوچھا اخراج کیوں ہوا؟ کہا کہ وہ کئی لوگ، اس میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو دوسری پارٹیوں میں چلی گئی۔ ارکان جماعت دوسری پارٹیوں میں، اللہ کو گواہ بنا کر حلف پڑھنے والے، زندگی کا نصب العین، جماعت کے نصب العین کو بنانے والے دوسری پارٹیوں میں، اور جو حلف پڑھا تھا خالصتاً للہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو کامیاب نہیں ہو رہی، سیٹیں نہیں مل رہی، اور سیٹیں نہیں مل رہی تو حکومت پہ بھی نہیں آ رہی۔ یہ جو چیز آ گئی ہے یہ بڑا فتنہ ہے، یہ خود ایک بڑا مرض ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی چاہتا ہے سارے کام کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، کہیں فاؤل کرو کہیں، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے کام آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس پہلو سے جبکہ دنیا میں مثالیں ہیں، آخرت اور وہ استقامت اور صبر، پھر چوتھی چیز ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ یہ جو حرکت ہے، بہتا ہوا پانی جو ہے یہ خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اللہ کے راہ میں جد و جہد، اللہ کی دعوت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ، اس سب کے حوالے سے ہمہ پہلو جد و جہد، ہمہ پہلو دعوت اور کوشش۔ یہ پھر پانچویں چیز ہے اچھی اجتماعیت، نیک لوگ کی رفاقت۔ یہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی کوئلے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو لے ہی لے لے گا، اور خوشبو والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی کم از کم خوشبو سے فائدہ ہو گئی۔ یہ جو اصحاب کہف، وہ بھی اجتماعیت تھی، ایک دوسرے کا سہارا تھا، ایک اور 11 ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھی اجتماعیت جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، اس سے جڑے رہنا، اس کے ساتھ رہنا، اور اس بنیاد پہ نہیں کامیاب ہو رہی ہو تو ساتھ رہنا، ناکام ہو رہی ہے تو آدمی کہیں اور چلا جائے۔ ہر حال میں اس اچھی اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہے، تاکہ میرے ایمان کے لیے، میری آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دے گا۔ تو اچھی اجتماعیت۔ پھر دعا، جو ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کو اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ حق، یہ کیا اپنے آپ کو خود نہیں دکھاتا؟ ہاں، خود نہیں دکھاتا۔ ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو لہب نے دیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حق نہیں نظر آیا انہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دو، اور آج کل تو دجال میں تو ہے ہی دجل، فریب، ملمہ سازی ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دہی، یہ ساری کیفیت ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم حق سامنے تھے، لیکن وہ نہ ابو جہل کو نظر آیا، نہ ابو لہب کو، اور بہت سارے۔ تو اس لیے دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اور پھر وہ جو، اور یہ ظاہر باطل بھی ایسی چیز نہیں ہے، یہ دجل اور فریب کاری میں معاملہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں مکسچر ہو جائے گا، باطل حق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوگا، باطل جو ہے وہ حق کے نعرے کو یا بلند کر رہا ہوگا، اس کے نعرے بھی وہی ہوں گے۔ تو ایسے میں دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ دعا تو آخر میں وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ دعا، یہ بھی بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آخری بات پھر یہ،
لیکن اس سے یہ لگے کہ اب حالات مایوس کن نہیں، نزدیک مایوس کن دور گزر گیا ہے، اب تو خوش کن دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں رمضان آئے گا، قرآن بڑھا ہوا ہے، تراویح بڑھی ہوئی ہے، روزے بڑھے ہوئے ہیں، اعتکاف بڑھا ہوا ہے، حج عمرہ جتنا بھی ساری دنیا میں پردہ بڑھ گیا ہے۔ یہ جو پچھلے 2 سال میں 1 درجن کے قریب مغربی ممالک نے پردے پر قانونی پابندی لگائی ہے، پردہ بڑھ رہا ہے، پریشان ہے وہ کہ ہم پردے کو کیسے روکیں۔ ترکی میں اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت وہ بھی ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، ختم تو ہو گئی لیکن ذہنوں میں وہ موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، امت کتنا ہی نیک تہجد گزار کچھ ہو، لیکن چونکہ پٹری اس کی خلافت کی نہیں ہے تو وہ بادشاہ ہو گیا۔ پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی بالآخر ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبر کا دور ہوگا، سختی کا دور۔ یہ ترکی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد کو تالے تھے، اذانوں پہ پابندی تھی، خواتین پردہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مروہ نامی خاتون، وہ اس وقت ملیشیا میں سفیر ہے، لیکن کل کیا ہوا تھا؟ کل وہ جب منتخب ہوئی، پارلیمنٹ میں حلف پڑھنے پہنچی، اس کو حلف نہیں پڑھنے دیا گیا، کہنے لگے یہ پہلے پردہ اتارو، سر سے چادر اتارو، تب حلف پڑھو گی۔ اور اس نے کہا یہ سر پہ چادر، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ تمہاری اسمبلی کی ممبری کو میں ٹھوکر مارتی ہوں، اور چادر لے کے چلی گئی۔ یہ آج کی، وہ اب ملیشیا میں سفیر ہے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چاہتے ہیں کہ بس یہ بھی حکم توڑ دیں اور وہ بھی حکم توڑ دیں، وہ بیٹی طیب اردگان کی اس وقت ترجمان ہے، وہ بھی حجاب کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر کا دور ہوگا، بالآخر وہ ٹوٹے گا، ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ ترکی میں ٹوٹا، افغانستان میں ٹوٹا، اور باقی جگہ بھی ہل جل ہے، زبردست کشمکش، ایک گویا کشمکش جاری ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اس سب کو کتنا وقت لگے گا۔ ایک اور حدیث جو پچھلے دنوں نظر سے گزری ہے، وہ بھی کمزور حدیث شمار ہوتی ہے، لیکن آج کل لگتا ہے ایک دم طاقتور ہو گئی ہے۔ وہ کیا جو حدیث تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، اس میں اس کے مفسر نے یہ حدیث اس میں کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ تعالیٰ آدھے دن کا اضافہ کر دے گا۔ آدھے دن کا اضافہ، ویسے واقعی میں کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن آگے تھا اصلاً اس امت کی عمر 1 دن ہے، تو 1.5 دن ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ پھر بھی میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن پھر جب آگے پڑھا ہے تو سمجھ میں آئی بات، اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ تمہارے 1 دن یعنی تمہارے 1000 سال، یعنی میرے اور آپ کے انسانوں کے 1000 سال اللہ کا 1 دن ہے، اور ہمارے 1500 سال اللہ کا 1.5 دن ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ قرآن حکیم کے سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے یہ بات۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اچھا 1.5 دن کا مطلب 1500 سال۔ اس وقت سن کون سی چل رہی ہے؟ یہ تو شعبان کی تو 22 تاریخ ہوگی، سن ہے 1444، اور 1500 ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ تیزی سے واقعات ہو رہے ہیں، روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، جس کو جو بائیڈن نے کہا، ہم نے پڑھا، ایک حیرانی ہوئی، اس نے کہا یہ روس آرمگڈان چھیڑنا چاہتا ہے۔ آرمگڈان کیا چیز ہے؟ ٹھیٹ مذہبی اصطلاح ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک عالمی جنگ کا تذکرہ ملتا ہے، عیسائیت میں بھی عالمی جنگ کا ایک تذکرہ ملتا ہے، یہودیت میں بھی، اور وہ آرمگڈان کی اصطلاح ان کے یہاں چلتی ہے۔ یہ جو بائیڈن نے بیان دیا تھا، ڈان میں یہ چھپا تھا، تو یہ تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس میں مزید تیزی آئے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا ہو جائے گا کہ تسبیح کو جیسے توڑ دیا جائے، ایک دم سے ٹپ ٹپ کر کے دانے گرنا شروع ہوں گے، اور یہ تیزی سے واقعات بالآخر۔ تو اس پہلو سے ایک ایسے دور میں ہم ہیں، اور اسی دور کے اندر امت مسلمہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے، 60 سے 65% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔
کسی کے پاس نہیں ہے، نہ امریکہ کے پاس، نہ روس، کسی غیر مسلم دنیا کے، امت مسلمہ کے پاس ہیں۔ گویا یہ، اور یہ 60 سے 65% جو امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، یہ اگلے 50 سال ہیں، پھر ختم ہو جائے گی بات۔ اگلے 50 سال کتنے اہم ہیں، اس پہلو سے وہ جو اقبال نے ذرا پہلے کہہ دیا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ جو حق کے لیے سرگرداں ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین صلاحیتوں سے نوازے، اور اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس میں جو فتنے اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سیرتوں سے نوازے کہ جس کی وجہ سے ان سارے فتنوں اور خرابیوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے بھی لے جائے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ہاتھوں کرائے کہ جس میں بالآخر دین غالب ہوتا ہوا آنکھوں کے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔